کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج پروگرام نمبر 917 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے سورۃ الحجرات آیات 7 تا 10 کا۔ انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول آپ لوگ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے۔ آئیے قرآن سیکھیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جس نے قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا۔ جامع ترمذی کی طویل حدیث کا ایک جملہ جس میں ذکر آ رہا ہے کہ جو قرآن حکیم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اس کا فیصلہ عدل پر مبنی ہوگا، اس سے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی صفت ہے العادل، اور اس کے کلام کے مطابق جو فیصلے کرے گا اس کے فیصلوں میں بھی عدل ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد ترتیب کے مطابق چلتے ہیں مفہوم اور ترجمہ سمجھنے کی طرف۔ سورہ حجرات کی آیات 7 تا 10 کا آج ہم مطالعہ کریں۔ انہی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ان کا مفہوم و ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ کہنا مانے تمہارا بہت سے معاملات میں تو یقیناً تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا ہے تمہارے لیے ایمان کو، اور خوشنما کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، اور ناپسندیدہ کر دیا ہے تمہارے لیے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو۔ یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ فضل ہے اللہ کی طرف سے
اور نعمت، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر مؤمنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ، اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بے شک مومن تو بھائی ہیں، پس صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ناظرین کرام، یہ مفہوم و ترجمہ ہے سورہ حجرات کی آیات 7 تا 10 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں حسب معمول ربط آیات کی طرف۔ جی بیٹا، گزشتہ آیت اور آج کی زیر مطالعہ آیت کا باہمی تعلق۔ ماشاءاللہ، آپ سب کو یاد ہو گیا؟ تو اس حوالے سے پہلی بات سمجھتے ہیں۔ گزشتہ آیت میں تحقیق کیے بغیر اہم خبر کے متعلق فیصلہ کرنے کی ممانعت تھی۔ اہم خبر آئے تو اس کی تحقیق کر کے پھر کوئی رائے قائم کی جائے یا فیصلہ کیا جائے۔ اب مسلمانوں کی شیرازہ بندی کے حوالے سے باہم صلح کرانے کی تلقین ہے۔ افواہوں کی روک تھام بھی اسی لیے کہ نقصان نہ ہو مسلمانوں کا، اتحاد برقرار رہے، اس کے لیے باہم صلح کرانے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ یعنی کبھی جھگڑا ہو گیا، نزاع پیدا ہو گیا تو کیا کرایا جائے؟ تالیاں نہ بجائے جائیں اور ان کو اور چڑھایا نہ جائے، ہاں تیش نہ دلایا جائے، بلکہ صلح کرائی جائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ جو باتیں آئیں گی تفصیل سے تشریح میں، ان کا ایک خاکہ آؤٹ لائن۔ آج بھی اس حوالے سے 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ کفر، گناہ اور نافرمانی کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اگلا نقطہ تعارف کے ذیل میں ہے، اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف سے صلح کرا دی جائے۔ اور آخری بات اس ذیل میں، بلا شبہ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے درمیان صلح کرا دی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو۔ یہ ناظرین کرام تعارف کا بیان مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں تجزیے کی طرف۔ جی بیٹا، ہر آیت میں آنے والا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو۔ ماشاءاللہ۔ سورہ حجرات آیات 7 تا 10 کا تجزیہ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر نقصان ہوگا۔ اگلا بیان ہوگا آیت نمبر 8 کا، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور آخر میں آیت نمبر 9 تا 10، دو مسلمان گروہ لڑ پڑے تو ان میں صلح کروانے کا حکم یہ عطا کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیے کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت آیات کی تشریح کا، یہ مطالعہ شروع کرتے ہیں سورہ حجرات آیت نمبر 7 سے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَأَعْنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ سورہ حجرات آیت نمبر 7 ہے۔ اس کا مفہوم و ترجمہ، جان لو تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ کہنا مانے تمہارا بہت سے معاملات میں تو یقیناً تو مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور لیکن اللہ نے محبوب کر دیا تمہارے لیے ایمان کو، اور خوشنما کر دیا ہے اسے تمہارے دلوں میں، اور ناپسندیدہ کر دیا ہے تمہارے لیے کفر اور گناہ اور نافرمانی کو، یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 7 کا مفہوم و ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، خطاب ان اہل ایمان سے ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری کا تعلق تھا۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ اگلا نقطہ سمجھتے ہوئے تشریح کی طرف چلیں گے۔ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل نسبت رسول اور امتی کی ہے۔ مراد حضور نبی اکرم علیہ السلام کی کچھ کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔ آپ کسی کے شوہر ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے کزن ہیں، کسی کے سسر بھی ہیں، کسی کے داماد بھی ہیں، کسی کے پڑوسی بھی ہیں، کسی کے دوست بھی ہیں، بجا مگر آپ کی اہم ترین حیثیت کیا ہے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور جن کے ساتھ کوئی قرابت داری کا تعلق بھی ہے، ان کی بھی پہلی حیثیت کیا ہے کہ وہ امتی ہیں نبی علیہ السلام کے۔ بات واضح ہو رہی؟ اگلا نقطہ، اس لیے لازم ہے کہ ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور یہ اصول یا یہ تعلیم تو ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کا نمائندہ، اللہ کا رسول مانتے، اب ان کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اب یہ عمومی تعلیم ہے۔ اگلا نقطہ، اور کسی صورت اپنی رائے کو ان کی رائے پر فوقیت نہ دی جائے، ورنہ لازماً نقصان کا سامنا ہوگا۔ کسی کی چاہت ہے کہ اس طرح معاملہ ہو جائے، کسی کی چاہت ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے، نہیں، تم اپنی چاہت کو ان کی چاہت پر
قربان کر دو، اپنی رائے کو ان کی رائے پر قربان کر دو، تمہاری رائے نیچی رہے ان کی رائے ان کا فیصلہ اوپر رہے، اسی میں خیر ہے، ورنہ تم اپنی خواہشات پر چلو گے۔ یعنی ایک نقطہ یہ بھی ہے، تم حضور کی تعلیم کے مقابلے میں اپنی خواہشات پر چلو گے، یہ ہم سب کے لیے عموم ہدایت تو نقصان ہوگا۔ بہتر کیا ہے؟ ان کی تعلیم پر عمل کرو تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ یہ ناظرین کرام ہم سب کے لیے عمومی رہنمائی کا بیان۔ اگلا نقطہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اہل ایمان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ اولا یہ صحابہ کرام کا بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو یہ اولین مخاطبت ان سے کی جا رہی ہے، اور ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی عظمت کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ اس سے پتہ چلا حقیقی ایمان وہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ ایک اقرار باللسان وہ بھی ضروری، اور ایک تصدیق بالقلب وہ بھی ضروری، اور صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا گیا، یہ ذکر قرآن اس مقام پر کر رہا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، جس کی وجہ سے انہیں کفر، گناہ اور نافرمانی سے سخت نفرت ہے، در حقیقت یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ ایمان اگر دلوں میں ہو تو بندے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اولاً یہ صحابہ کرام کی عظمتوں کا بیان، پھر اصحاب ایمان کا بیان ہے کہ دلوں میں ایمان ہو ایمان والوں کے تو پھر کفر سے، گناہ سے، نافرمانی سے انہیں نفرت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قلبی یقین والا ایمان، دل والا ایمان، حقیقی ایمان، سچا ایمان نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ حجرات کی آیت نمبر 8، ارشاد ہوا فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ آیت نمبر 8 اس کا مفہوم و ترجمہ، فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 8 کا مفہوم و ترجمہ ہوا۔ تشریح کے معنی سے پہلا نقطہ، بلا شبہ ایمان کی محبت، کفر اور نافرمانی سے نفرت کرنا یہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے۔ بہت اہم نقطہ، ایمان کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ عبادت کی توفیق کون دے گا؟ اللہ۔ تبھی تو دعا کرتے ہیں ہر نماز، بلکہ اقرار کرتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہے عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں ہے۔ یہ جو ایمان کی دولت عطا ہوئی، کفر سے نفرت ہو گئی، نافرمانی سے نفرت ہو گئی، یہ بھی کس کے فضل سے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل سے۔ تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرنا چاہیے، اسی فضل کے نتیجے میں ہمیں مزید ہدایت ملے گی، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، کفر سے، فسق سے، گناہ سے، نافرمانی کے کاموں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ حدیث شریف میں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، اے اللہ فعل الخیرات، اللہ میں تجھ سے نیکی کے کاموں کی توفیق مانگتا ہوں، وہ ترک منکرات کو ترک کرنے کی توفیق مانگتا ہوں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، اور اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نہ بدی سے بچ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی وہ عطا کرے گا، اور بدی سے بچنے کی توفیق بھی وہی عطا فرمائے گا۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، یعنی اللہ یہ فضل انعام جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ البتہ بندوں میں طلب اور تڑپ ہو، بندے مانگنے والے بنے تو ضرور اللہ ان کو بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان عطا فرمائے، کفر، فسق اور گناہ کی باتوں سے اللہ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو نفرت کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مزید 2 آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 9۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ سورہ حجرات آیت نمبر 9، اس کا مفہوم و ترجمہ، اور اگر مؤمنوں میں سے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کرا دو ان دونوں کے درمیان، پھر اگر زیادتی کرے ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر تو لڑو اس سے جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پلٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، پھر
اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان صلح کراؤ عدل کے ساتھ، اور عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 کا مفہوم اور ترجمہ، بہت قیمتی مقام ہے قرآن حکیم کا۔ آئیے چند باتیں تشریح میں سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلی بات، اگر اہل ایمان کے دو گروہ لڑ پڑے تو دیگر مسلمانوں کو چاہیے کہ، آگے تفصیل آ رہی ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے، یہ دو جو آپس میں لڑ پڑے، یعنی جنگ پر آمادہ ہو گئے، تب بھی قرآن کہہ رہے یہ ایمان والے ہیں۔ پتہ چلا ایمان والوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، شیطان تو دشمن ہے نا، لگا ہوا ہے نا، اور انسان بھی کمزور ہے۔ پتہ چلا کہ جنگ بھی ہو گئی تب بھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان والے۔ ہمارے ذرا کسی سے اختلاف ہو جاتا ہے تو ہم پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کافر بھی کہہ دیتے ہیں، فارغ بھی کر دیتے ہیں، اسلام سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ جبکہ یہ آیت کا جملہ بتا رہا ہے کہ لڑ بھی جائیں تب بھی رہیں گے کیا؟ ایمان والے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں نا بھائی، یہ اتنی اہم بات ہے۔ البتہ اگر کبھی نزاع اور جھگڑا اور اختلافات اس انتہا کو پہنچ جائیں کہ دو گروہ میں جنگ ہو جائے مسلمانوں کی، تو اب باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، دونوں گروہوں میں صلح کروانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ جب ہم دو کو دیکھتے ہیں نا لڑتا ہوا، چاہے دو افراد ہو چاہے دو گروہ ہوں، ہاں تو کسی سے کم تھوڑی ہے، تو بھی اس کو سنا تو بھی اس کو لگا، تیش دلاتے نا، اب تو نے چوڑیاں پہن رکھی ہے بھائی کیا؟ یہ تو ہے نا، ہے کہ نہیں؟ مطلب ناظرین کرام یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہے، اور آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، لڑایا جاتا ہے نا۔ باقی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ صلح کراؤ۔ یہ دو گروہوں میں بھی ہو سکتی ہے اور کبھی دو مسلمان بھائیوں میں بھی ہو سکتی ہے، جس کا بیان اگلی آیت میں آئے گا، دو بھائیوں کا ذکر۔ ٹھیک، اگلا نقطہ، اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہ ہو یا صلح کی ناجائز شرائط پیش کرے یا صلح کی خلاف ورزی کرے تو انتہائی درجے میں اس کے خلاف جنگ کرنا بھی شامل ہے۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، دو میں جھگڑا ہو گیا نا، اب باقی مسلمان مل کر ان کو ملانے کی، صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہ ہو یا صلح کی ناجائز شرائط پیش کرے یا صلح کی خلاف ورزی کرے تو انتہائی درجے میں اس کے خلاف جنگ کرنا بھی شامل ہے۔ جنگ کرنا انتہائی شکل، کیا مطلب؟ یہ دو لڑ پڑے، ان کو ملانے کی کوشش کرو، چلو ایک راضی ہو رہا ہے دوسرا راضی نہیں ہو رہا، وہ گڑبڑ کر رہا ہے، وہ صلح کے اوپر آمادہ نہیں ہو رہا، وہ شرائط ایسی پیش کرے کہ جو کہ ناجائز ہیں، صلح ہو ہی نہیں سکتی، تو اس پہ پریشر ڈالا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا، اس پہ پریشر ڈالا جائے گا۔ سارے اس طرح کے پریشرز اور ذرائع اختیار کر لینے کے باوجود بھی اگر وہ آمادہ تو اب باقی مسلمان اس گروہ سے جنگ کریں۔ اللہ اکبر! صلح اتنی اہم شے ہے کہ کرانے کے لیے اگر آخری درجے میں جنگ کا سہارا لینا پڑے تو، تاکہ مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہوں اور ان کے اندر صلح ہو جائے۔ سمجھ آگے بیٹا بات؟ آخری نقطہ ناظرین کرام اس آیت کی تشریح میں ہے، البتہ صلح پر آمادہ ہو جانے کے بعد فریقین کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دی جائے۔ کیا مطلب؟ ایک تو آمادہ ہو رہا تھا، دوسرا نہیں ہو رہا تھا نا، اس پہ پریشر ڈالا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا یا کوئی جنگ کی شکل آ گئی اور اب وہ آمادہ ہو جائے، تو یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی کرو، نہ اب وہ آمادہ ہو گیا تو ایمانداری سے عدل کا تقاضا ہے، اور قسط اس کا مطلب ترجمہ انصاف کا کیا جاتا ہے، ہم مفہوم ہے عدل و انصاف، عدل و قسط، ٹھیک ہے؟ اب عدل کے ساتھ صلح کرا دی جائے، یہ نہیں کہ اچھا تم تو جنگ کے بعد آمادہ ہوئے نا، تم تو سوشل بائیکاٹ کے بعد آمادہ ہوئے، تم نے ہمارا اتنا ٹائم لگوایا، تم ایسا تو یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا، نہ 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 نہ، اگر آمادہ ہو گیا تو اب عدل کے درمیان صلح، بلکہ عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے، یہ اسلام کا اس بارے میں حکم ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی اور آج کے مطالعے کے اعتبار سے آخری آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10، ارشاد ہوا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ ترجمہ، بے شک مومن تو بھائی ہی ہیں، پس صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور بچو اللہ کی نافرمانی سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 10 کا مفہوم اور ترجمہ، یہاں دو کا ذکر آ گیا، پہلے دو گروہوں کا ذکر تھا، اب دو بھائیوں کا ذکر۔ تشریح کے وجہ سے پہلا نقطہ، بلا شبہ تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ بڑا اہم جملہ ہے قرآن حکیم جو عطا کرتا ہے، تمام ایمان والے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں۔ لیکن آج ہم کیا کہتے ہیں، میں تو مہاجر ہوں، میں تو سندھی ہوں، میں تو بلوچی ہوں، تو تو وہ ہے، تو تو وہ ہے۔ اور بھائی زبان والا ہونا کوئی مسئلہ نہیں، کسی علاقے سے ہونا کوئی مسئلہ نہیں، کسی خاندان سے ہونا کوئی مسئلہ نہیں،
کسی برادری سے ہونا مسئلہ نہیں، لیکن اس امت کو بھائی بھائی کہا ایک کلمے کی بنیاد پر، اور جتنا اس کلمے کا یقین ہوگا اور اس رشتے کو ہم ہائی لائٹ کریں گے اتنا ہمارے لیے جڑنا آسان ہوگا۔ اچھا نماز میں تو ایسا ہوتا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں پہ مہاجر بھی کھڑا ہوتا ہے، پنجابی بھی ہوتا ہے، پٹھان بھی ہوتا ہے، سندھی بھی ہوتا ہے، بلوچی بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے، سارے۔ اس کو کہتا ہے میں فدا ہوں تو میں آگے کھڑا ہوں گا تو پیچھے کھڑا ہوگا۔ نماز بتا رہی، حج بھی بتا رہے، جمعے کا اجتماع عام نماز سے بڑا ہوتا ہے وہ بھی بتا رہے، اور حج کا اجتماع عالمگیر سطح پر سب سے بڑا وہ بھی بتا رہا ہے۔ گویا اسلام پر عمل ہو تو یہ اتحاد دکھائی دے گا۔ نماز میں اسلام پر عمل ہے نا، جمعے میں اسلام پر عمل ہے نا، حج میں اسلام پر عمل ہے نا، تو اگر مسجدوں کے باہر بھی اسلام پر عمل ہو تو اتحاد نظر آئے گا انشاءاللہ، ہم بھائی بھائی بن سکیں گے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی مجھے پتا ہے ناظرین کرام، مجھے پتا ہے بات تو بہت اچھی ہے، لیکن کیا کریں؟ اور یہ کریں بھائی کہ میں اور آپ تو تعصب کو ختم کریں۔ ہم نے جو تعصبات کو ہوا دے رکھی ہے، نسل کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اور خطے کی بنیاد پر، ہم تو آپ اس کو ختم کریں، ہم تو کلمے کی بنیاد پر بھائی بھائی بننے کا معاملہ رکھیں، تو پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلا نقطہ، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ یہ جو دو لڑ پڑے ہمارے بھائی ہے بھائی، کلمے کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہمارے بھائی ہیں، اور ان کا لڑنا تو گویا ہمارے نقصان ہے نا، ان دو کا نقصان ہمارے ہی نقصان ہے، تو حکم کیا ہے؟ تم تماشائی نہ بنو بلکہ صلح کرانے کی کوشش کرو۔ آگے ذکر ہے اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کے احکام کی پابندی کیے جانے پر اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، نافرمانی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، تو اللہ رحم فرمائے گا۔ پتہ چلا اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کے لیے اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کی باتیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آخری نقطہ آیت کی تشریح میں ہے، یہ آیت دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک عالمگیر برادری کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ 2.25 ارب لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مان کر ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اس آیت کے مطابق ایک برادری ہے، ایک امت ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، تمام کے تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بنیاد پر ایک بنا دے، نیک بنا دے، جوڑ دے، اور ہمارے تعصبات اور اختلافات کو اللہ دور فرما دے۔ ناظرین کرام الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل۔ اب وقت ہے سوالات کا، چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ جی بیٹا پہلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایمان میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، ایمان میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو ہے کہ اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ایمان میں اضافے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات قرآن حکیم میں آتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو طلب اور تڑپ کے ساتھ، سمجھ سمجھ کر، ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، قرآن حکیم کا سننا، قرآن حکیم کے محافل میں شرکت کرنا، اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا ماحول اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے۔ دیکھیں برف والے کی دکان پر جا کر بیٹھیں، فری میں کیا مل جائے گی؟ برف نہیں ملے گی، وہ تو پیسوں سے ملے گی۔ ٹھنڈک فری میں مل جائے گی، ہے نا، برف تو خریدنی پڑے گی نا، لیکن اس کی دکان پہ جا کے کھڑے بھی ہوں گے، ٹھنڈک تو مل جاتی ہے۔ اور بھٹی اور لوہار کا کام کرنے والا بندہ ہو، اس کی دکان پر جائیں تو فری میں ہاں چنگاری بھی معاف کیجیے گا مل جائے گی اور گرمائش بھی مل جائے گی۔ صحیح ہے، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایمان کی حرارت ملے گی انشاءاللہ۔ تو نیک لوگوں کے ماحول سے جڑنا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ جب ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے تو ان سے بڑھ کر ایمان والا کون ہوگا بھائی؟ اس سے بھی ایک ایمانی حرارت بندے کو ملتی۔ پھر نیک لوگوں کے حالات اور واقعات کا مطالعہ کرنا، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں، خواتین صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کریں، اس سے بھی ایک ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی بیٹا اگلا سوال آپ کی طرف سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ ماشاءاللہ، پہلا سوال کیا تھا؟ ایمان میں اضافے کے لیے کیا کریں؟ ایمان میں اضافہ ہوگا تو گناہوں سے بچیں گے۔ اور ایمان میں اضافے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ جتنا یہ ایمان پختہ ہوگا آخرت کے بارے میں، اتنا ہمارا عمل سیدھا ہوگا۔ خطا پھر بھی ہو سکتی تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، مگر زندگی کا رخ تو سیدھا ہو جائے نا، گناہوں کو بچنے کا اہتمام تو شروع کر دے آدمی۔ تو پہلا کام اللہ کا خوف دل میں، کل کی جواب دہی کا احساس دل میں، اور کل سب کچھ پیش ہوگا، یہ اعضاء بھی میرے وجود کی گواہی دیں گے اور لکھا ہوا نامہ اعمال بھی پیش ہوگا۔ پھر
گناہوں کی جو تباہ کاریاں ہیں، احادیث میں ذکر آتا ہے نا، سود خوری پر یہ عذاب ملے گا، بے نمازی کو یہ سزا ملے گی، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والے کو یہ سزا ملے گی، بے حیائی کرنے والوں کو یہ انجام ہوگا، یتیم کا مال ہڑپ کرنے والوں کو یہ انجام ہوگا، جھوٹ والوں کا یہ انجام ہوگا، رشوت خور کا یہ انجام ہوگا، غیبت کرنے والے کا یہ انجام ہوگا، ہے نا؟ تو جب یہ گناہوں کی تباہ کاریوں کو پڑھیں گے، کچھ قرآن حکیم میں بہت کچھ احادیث مبارکہ میں، تو ڈر اور خوف بھی آئے گا اور گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری بات وہی جو پہلی بات کے ذیل میں کہی گئی تھی، پہلے سوال کے ذیل میں کی گئی تھی، نیک لوگوں کے ماحول کو اختیار کرنے سے ہماری ایمان کی بیٹری چارج ہوتی رہے گی، تو گناہ سے بچنا بھی انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جی بیٹا آپ کا سوال۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب کسی کے درمیان صلح کرا ہو تو لوگ کہتے ہیں پرائے معاملے میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بارے میں کچھ وضاحت سے بتا دیں۔ جی بہت اہم سوال ہے نا؟ دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو گیا، صلح کرانے کی کوئی کوشش کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں، ہمیں لڑنے دو، جاتے تو جائیں، ہے نا؟ سمجھ گئے آگے؟ ہے پرائے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ او بھائی پرائے معاملہ تھوڑا ہی ہے، مومن بھائی مومن، ماشاءاللہ میرے مومن بھائی ہیں، میرے دینی بھائی ہیں، ان کا جھگڑا نقصان ہے اور ان کا بھی نہیں، میرا بھی نقصان ہے۔ اس واسطے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ صلح کرانے کا معاملہ کریں۔ اور یہ بات اتنی اہم ہے کہ فرض نماز، زکوٰۃ، روزہ، اس کے بعد فرض اعمال کے بعد اہم ترین نیکی کیا ہے؟ دو افراد کے درمیان صلح کرانا۔ فرض اعمال کے بعد اہم ترین نیکی کیا ہے؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ دو افراد کے درمیان صلح کرا دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ پروگرام کے آخری لمحات میں آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے خدا کی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے۔ مکی صورتوں کے مضامین میں ایمانیات، انبیاء کے واقعات اور اخلاقی ہدایات کا ذکر شامل ہے۔ یہ مکی صورتوں کے عمومی مضامین، ایمانیات کا بیان، انبیاء کے واقعات کا بیان اور اخلاقی ہدایات کا ذکر وہاں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں حاصل مطالعہ، ریکیپ یا خلاصہ، ان باتوں کو جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہوتی۔ پہلی بات اس حوالے سے، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، ورنہ لازماً نقصان سے دوچار ہونا ہوگا۔ اگلا نقطہ، جب اہل ایمان کے دونوں گروہ صلح پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دی جائے۔ ایک مان رہا تھا دوسرا نہیں مان رہا، تو اس کو ماننے پر مجبور کیا جائے گا، اور جب آمادہ ہو جائیں تو عدل کے ساتھ صلح ہوگی، زیادتی نہیں کی جائے۔ آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں ہے، بھائیوں کے درمیان صلح کا کام انجام دینے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس سے بھی اللہ کی رحمت ملے گی اگر ہم لوگوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو۔ اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ جائزے سے مراد ہم کہاں کھڑے؟ بالکل صحیح، 3 سوالات آج بھی ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم کفر، گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے نفرت کرتے ہیں؟ صاحب ایمان کفر سے، نافرمانی کے کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے نفرت ہی کرتا ہے۔ ایمان کیسے بڑھائیں؟ اس سوال اور جواب بھی آ گیا تھا۔ جب یہ ایمان بڑھے گا تو ان گناہوں سے بھی نفرت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا کرے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرتے ہیں؟ یعنی اپنی مرضی چلاتے ہیں یا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم اور مرضی کے تابع رکھتے ہیں؟ سورہ حجرات کی پہلی آیت میں کیا آیا تھا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے آگے نہ بڑھاؤ۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اگلا اور آخری سوال جائزے کے طور پر، کیا ہم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات اور بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ بات جو سوال آیا تھا، ارے میاں اپنے کام سے کام رکھو، پرائے معاملے میں کہاں پھڈا ڈال رہے ہو تم، کہاں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ نہ، کیا ہم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں تیمم کے طریقے کا ذکر ہے؟ درست جواب ہے سورۃ النساء آیت نمبر 43 قرآن حکیم میں تیمم کا ذکر بھی آیا ہے اور تیمم کا طریقہ بھی بتایا گیا۔ ارادہ کیا جائے اور پاک مٹی، پھر تفصیل ہے مٹی کی جن سے کوئی شے اس پر ہاتھ پھیر کر چہروں پر پھیرنا، پھر دوبارہ ہاتھ پھیر کر پورے ہاتھوں پر کونیوں سمیت پھیرنا، باقی تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ یہ تیمم کے طریقے کے حوالے سے اس کے فرائض کا بیان سورہ نساء آیت نمبر 43 میں بھی آیا ہے۔ اس کے بعد آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورۃ النساء کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا؟ سورۃ النساء آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں فرمائے گا؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ چاہیں گے آپ سے
اجازت، اس لیے کہ پروگرام کا وقت ہو چکا ہے مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیوں کو، تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اس میں ہمیں اضافہ عطا فرما، ہمیں کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل کو بنایا رسول نے۔ اللہ کا کلام پڑھایا رسول نے، اصحاب باصفا کو لکھایا رسول نے، قرآن کے حرف حرف کی تقسیم ہو گئی، تمثیل ہر عمل